بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن عورتوں میں یہ نشانی ہو انہیں آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ تمام بہنیں بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ عمران بن حسیس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ پکراتے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3241، صحیح مسلم حدیث نمبر 2737۔ اور اس کے سبب کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بیان فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں آج جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ سے یہ کہا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاوند اور احسان کی ناشکری کرتے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر ہی دیکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1052۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتے ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتے ہو۔ میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں۔ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے عقل کا نقصان ہے۔ کیا جب کسی کو حیض آئی تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کی دین کا نقصان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 304۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے قبل بغیر اذان اور اقامت کی نماز پڑھائی، پھر نماز کے بعد بلال رضی اللہ عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے اطاعت کرنے پر ابھارا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کی۔ پھر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں واعظ و نصیحت کی اور کہنے لگے، اے عورتوں، صدقہ و خیرات کیا کرو کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے۔ تو عورتوں کے درمیان سے ایک سیاہ نشان والے رخسار والوں عورت اٹھ کر کہنے لگی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم شکوہ اور شکایت بہت زیادہ کرتے اور خاوند کی نافرمانی اور ناشکری کرتے ہو۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے زیورات میں سے صدقہ کے لیے اپنی انگوٹھیاں اور بالیاں بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 885۔ اس لیے ان مسلمان بہنوں پر ضروری ہے کہ جو اس حدیث کو جانتے ہو کہ ان کے معاملات بھی ان صحابیات کی طرح ہونے ضروری ہے کہ جب ان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے خیر اور بلائی کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اس اکثریت سے دور لے جائے گی اور وہ جہنم میں داخلے سے بچ جائیں گی۔ بہنوں کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اسلام کی شعائر اور فرائض پر عمل کرے اور خاص کر نماز پڑھے اور ان اشیاء سے دور رہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، خاص کر اس شرک سے جو کہ عورتوں کے اندر مختلف صورت میں پھیلا ہوا ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے حاجات پوری کروانا
اور جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور ہمارے سب بہن بھائیوں کو آگ سے دور کرے اور ایسے قول و عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کی قریب کرے۔ آمین ثم آمین۔